بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ نشست میں میری گفتگو پر امریکہ سے ایک صاحب نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھے ہیں، تو میں آج کی نشست میں ان سوالات کے جواب جو ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ حضرات نے مجھے میسیجز کیے، تو میں چاہوں گا کہ آج کی نشست میں ان کے جوابات بھی عرض کرنے کی کوشش کروں اور اس موضوع کو سمیٹنے کی بھی کوشش کروں۔ جناب سید محمد مرتضیٰ صاحب کے جو سوالات ہیں ان میں پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس گفتگو میں یہ کہا کہ غربی صاحب کا کہنا ہے کہ خامنائی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت گویا مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت شمار ہوگی۔ اس حوالے سے کیا علماء کرام کے پاس مولا امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی تحریری یا زبانی حکم موجود ہے؟ اور اگر امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی تحریری یا زبانی حکم موجود نہیں ہے تو یہ بیعت کا طلب کرنا کیا اجتہادی غلطی ہے؟ اس کی وضاحت کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا سوال ہے کہ سید محمد مرتضیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی اس سے قبل جو ایک نشست تھی اس میں فرمایا کہ مجھے اس امر سے آگاہ کیا گیا ہے کہ دور آخر الزمان شروع ہو چکا ہے۔ مہربانی فرما کر اس امر کے حوالے سے مجھے اور اہل تشیع کو آگاہ کریں کہ آپ کو اس امر سے آگاہ کس شخصیت یا ہستی نے کیا ہے؟ کیا وہ شخصیت معصوم ہے؟ اگر معصوم ہے تو کون سے معصوم ہے، تاکہ مجھے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ میں کسی مراجع کی تقلید کروں یا اس امر سے آپ کو آگاہ کرنے والی شخصیت کی تقلید کروں۔ جناب سید محمد مرتضیٰ صاحب میری گفتگو کو انتہائی توجہ سے سننے اور میری گفتگو پر سوال قائم کرنے پر میں تہہ دل سے آپ کا ممنون ہوں۔ آپ کے سوالات اس حوالے سے بہت اہم ہیں کہ ان کے جواب سے ولایت فقیہ کے علمبرداروں کے فکری مغالطے کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ سوالات مجھ سے لکھ کر پوچھے ہیں، لہٰذا میں بھی تحریری شکل میں ان کے جوابات دوں گا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میری لکھی ہوئی تحریر پر قیامت کے روز میرے اعضاء گواہ ہوں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اپنے اس بیان کو تحریری شکل میں لانے اسے تحریری شکل دی ہے، میں یہ ذمہ داری اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ روز قیامت میں خدا اور محمد و آل محمد کے حضور اس تحریر کو اتمام حجت کے ثبوت کے طور پر پیش کر سکوں۔ میں نہیں، وہ تمام علماء و فقہا جو عقیل الغربی اور جواد نقوی صاحبان کی طرح ممبر حسینی کا استعمال ولایت فقیہ کی حمایت کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی قیامت کے روز اپنے نظریات و عقائد کی نہ صرف ذمہ داری قبول کریں بلکہ اللہ اور محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ولایت فقیہ کی علمبرداری کا جواز اور ثبوت بھی پیش کریں۔ سید محمد مرتضیٰ صاحب یہی ذمہ داری آپ اور دیگر اہل تشیع پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی نہ صرف اس دنیا بلکہ آخرت میں بھی ولایت فقیہ کے حق میں قول معصوم پیش کریں۔ اگر آپ اور دیگر اہل تشیع ولایت فقیہ کے حق میں کوئی الہامی دلیل نہیں رکھتے اور عقیل الغربی صاحب جیسے علماء کے جو ایک علمی وقار ہے، ان کی سماجی حیثیت ہے یا ان کی مؤثر گفتار کی بنا پر ولایت فقیہ کی حمایت میں گفتگو فرما رہے ہیں تو آپ اس امر کو ذہن نشین رکھیں کہ دعویٰ بغیر دلیل کے بے معنی ہوتا ہے۔
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دور آخر الزمان شروع ہو چکا ہے، جی ہاں، مجھے اس امر سے آگاہ کیا گیا ہے، اور مجھے اس امر سے آگاہ اللہ کے پاک نبی جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے مونس تنہائی ہیں، ان کے معاون ہیں اور ان کے ہمراہ ہیں، یقیناً مجھے حضرت خضر علیہ السلام نے اس امر سے آگاہ کیا ہے کہ دور آخر الزمان شروع ہو چکا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے اگر آپ کچھ جاننے کی جستجو رکھتے ہوں تو آپ اہل تشیع کی کتب سے رجوع کریں۔ رجوع کرنے پر آپ اس امر سے آگاہ ہوں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام نوع انسانی کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ان سے ملاقات اور زیارت کا احوال اہل تشیع اور اہل تسنن کی کتب میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ میں یہاں اس امر کی نشاندہی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہ صرف اس امر سے آگاہ کیا گیا ہے کہ دور آخر الزمان شروع ہو چکا ہے، بلکہ ولایت فقیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ ولایت فقیہ کے حوالے سے ان فقہا کی پیش کردہ روایات اور تعویلات ان فقہا کی اختراع ہے۔ ایسی تمام روایات کہ مولا نے فرمایا کہ یہ لوگ راویان حدیث ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے حجت ہے، ایسی روایات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ تقلید کس کی جائے، کسی معصوم کی یا کسی مراجع کی، تو محترم آپ خود سوچئے، ہم سب انسان ناقص ہیں، اور میری اور آپ کی طرح یہ مراجع حضرات بھی ناقص ہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ ایک ناقص دوسرے ناقص کی تقلید کیسے کر سکتا ہے؟ آپ اپنے اعمال کی ذمہ داری خود اٹھانے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ آپ اس امر سے آگاہ ہیں کہ عقل انسانوں کے لیے امام کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ اپنی عقل استعمال کیجئے، میں دہرا رہا ہوں، آپ اپنی عقل استعمال کیجئے، اور اگر آپ کسی فیصلے تک نہ پہنچ پائیں تو کتب سے رجوع کیجئے۔ اہل تشیع مجتہدین کو نائب امام قرار دیتے ہیں۔ محترم، اس امر کو ذہن نشین رکھیں کہ امامت اللہ کا عطا کرتا ایک ہوتا ہے، اسے کوئی بھی شخص خود حاصل نہیں کر سکتا۔ بین نیابت یا نمائندگی امام بھی ایک ایسا ہوتا ہے جسے درس خارج یا اس نوع کا کوئی بھی دوسرا امتحان اچھے نمبروں سے کامیابی کے بعد نیابت کے عہدے کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی دنیاوی امتحان نہیں ہے جسے آپ نے درس خارج میں یا اس نوع کے کسی اور سبجیکٹ میں اچھے مارکس لیے اور آپ کو نائب امام قرار دے دیا جائے۔ امام زمانہ علیہ السلام اپنے نائب کا انتخاب خود کرتے ہیں، اور وہ نائب علمی، سیاسی، مالی اور دیگر تمام امور میں امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اور آپ اس امر کو بھی ذہن میں رکھیے کہ نائب امام نہ صرف پیغام رسانی کا فریضہ انجام دیتا ہے، بلکہ مومنین کے جو سوالات اور حاجات ہیں انہیں بھی اپنے امام تک پہنچاتا ہے۔ جبکہ وہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تمام امور میں نیابت کا فریضہ انجام دیتا ہے، لیکن یہ ولایت فقیہ کا ڈھانچہ نیابت علمی، نیابت سیاسی، نیابت